بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے افضل ترین دن شروع ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ یہ دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحج کی یہ پہلی ابتدائی 10 راتیں جو ابھی ہم گزار رہے ہیں۔ والشفع والوتر، جفت عدد کی قسم اور طاق عدد کی قسم۔ یہاں جفت عدد سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ قربانی کا دن جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور طاق عدد سے مراد یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ 10 دنوں کی الگ سے قسم کھائی، اور پھر ان 10 دنوں میں یوم عرفہ اور یوم النحر قربانی کے دن کی اور حج کے دن کی پھر الگ سے قسم کھائی ہے۔ تو ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، تو ان دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ فضیلت والے جو دن ہیں وہ عشرہ ذو الحج کے ابتدائی عشرہ ذو الحج کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اتنا زیادہ فضیلت والا نہیں ہے جتنا زیادہ فضیلت والا عمل ان دنوں میں کیا ہوا ہے۔ ان دنوں میں جو نیکی کریں گے، جو صدقہ کریں گے، جو دعا مانگیں گے، وہ باقی دنوں میں سب سے زیادہ باقی دنوں میں کی جانے والا عمل اس کا مقابلہ ان دنوں کے عمل سے نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، ان دنوں میں کیا ہوا عمل باقی دنوں کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، اس کی زیادہ اہمیت و قدر و منزلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزار دیں، کوشش کریں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی۔ چند ایک اعمال آپ سے شیئر کرنے ہیں، اور دعا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان اعمال کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ ان دنوں میں نیکیوں کی طرف جو ہے رجحان دیں، رغبت کریں، اور سب سے زیادہ ان دنوں کی اہمیت کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو بندہ اس کو کچھ سمجھتا ہے۔ ان دنوں کی قدر و منزلت اور فضیلت اپنے دل میں اجاگر کریں کہ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، اور یہ فضیلت اس لیے ملی ہے کہ اسلام کے اہم ترین جو ارکان ہیں وہ ان دنوں میں ہیں۔ رمضان کی فضیلت ہے، آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے، اور یہ جو دن ہے، یہ عشرہ ان دنوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو رمضان میں روزے ہیں، قیام ہے، ان دنوں میں روزے بھی ہیں، ان دنوں میں قربانی ہے، حج ہے، اسلام کی اہم ترین عبادتوں کو ان دنوں میں جمع کر دیا گیا ہے، اور باقی نیکیاں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ان دنوں کا جو عمل ہے وہ ذکر ہے، ذکر کریں۔ حجاج کرام بھی گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہاں جا کر وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تکبیرات وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کی مناسبت سے اور ان دنوں کی مناسبت سے ہمیں جو عمل دیا گیا ہے وہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دن شروع ہوتے تو بازاروں میں نکل جاتے، بلند آواز سے تکبیرات کہتے، لوگ ان کی آواز سنتے تو وہ بھی تکبیرات کہتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ بلند آواز سے، گھر میں ہیں آپ، دکان میں ہیں آپ، کاروبار میں ہیں، بازار میں، ویسے کہ بلند آواز سے تکبیرات کہیں۔ آپ دیکھیں نا، میوزک چلانے والے، گانے بجانے والے، وہ بلند آواز سے جو ہے شور و غل کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اور ہم اللہ کی فرما برداری تکبیرات کہتے ہوئے شرما جائیں۔ تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اگر شرم آتی ہے ہمیں یہ دعائیں پڑھتے ہوئے، اذکار پڑھتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے، اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے، نماز کی دعوت دیتے ہوئے اگر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ تو تکبیرات بلند آواز سے پڑھیں، اپنے گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، دکان پر، بازار میں، تاکہ جہاں تک جس جگہ تک آواز جائے گی، دیواریں، حجر و شجر، یہ بھی قیامت کے دن جو ہے گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، اور جو انسان سنیں گے وہ بھی گواہی دیں گے، اور سن کر وہ پڑھیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح فضیلت والا جو ذکر ہے وہ تکبیرات ہیں، تکبیرات کے الفاظ جو ہیں وہ بھی مختلف آئے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
اور اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ الفاظ آپ پڑھتے رہیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اور اسی طرح ان دنوں میں اور جو عمل کرنا ہے، جس بندے نے قربانی کرنی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى الهلال ذی الحج واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره، جو بندہ ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور اس نے قربانی کرنی ہے تو اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ عید کی نماز پڑھ لے۔ تو جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے تو اپنے ناخن نہ تراشے، بال نہ کاٹے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر یہ عمل کرے گا۔ سنن نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک صحابی آپ کے پاس آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے پاس وسعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے جب چاند دیکھ لو تو اپنے بال اور ناخن وغیرہ وہ نہیں کاٹنے، جب لوگ عید کی نماز پڑھ کے باقی لوگ قربانی کریں گے، آپ نے اپنے بال کاٹنے اور اپنے جو ہے ناخن تراش لینے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قربانی کا ثواب دیں گے۔ دیکھیں اللہ کے ہاں بڑی وسعت ہے، ایک بندے کے پاس وسعت نہیں، استطاعت نہیں، قربانی نہیں کر سکتا تو اللہ نے اس کو ثواب سے محروم نہیں کیا، لیکن جس کے بندے کے پاس وسعت اور طاقت ہے وہ تب بھی قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ پھر ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ وہ عید کی نماز کس نیت سے وہ خوشی کر رہا ہے؟ اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ تو قربانی کا جو عمل ہے 10 ذی الحج کا دن، یہ قربانی اللہ کے ہاں اس دن سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قربانی ہے، خون بہانا ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ دوسرے یا تیسرے دن چوتھے دن قربانی کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن بلا وجہ آگے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ پہلے دن ہے، 10 ذی الحج کو قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے اس دن کا۔ اور اس سے جو پہلا دن ہے 9 ذی الحج کا، جو یوم الحج ہے، یوم عرفہ ہے، اس دن روزہ رکھیں۔ اور عرفہ کا روزہ جو ہے اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کب روزہ رکھنا چاہیے، 9 ذی الحج کو ہم عرفہ جو ہے سعودیہ کے مطابق روزہ رکھیں یا پاکستانی کیلنڈر کے مطابق رکھیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم باقی عمل رمضان کے جو روزے ہیں، جو عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، وہ ہم کس کیلنڈر کے مطابق کر رہے ہیں؟ اگر عید ہم رمضان کے روزے باقی ساری چیزیں اپنے پاکستانی کیلنڈر کے مطابق کرتے ہیں تو یہ یوم عرفہ بھی ہم نے اپنے پاکستانی کیلنڈر کے مطابق کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں عرفہ میدان میں عرفات میں وہاں ہوتا ہے، بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن رکھنا چاہیے، تو ہم یہ کریں کہ آپ 2 دن روزہ رکھ لیں، 8 کا بھی رکھ لیں اور 9 کا بھی رکھ لیں، بلکہ پورے 9 دن اگر آپ روزہ رکھیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور 9 ذی الحج کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ تو بڑی فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ایک دن کا روزہ مجھے امید ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک سابقہ سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور آئندہ سال اس روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اور کوشش کریں باقی دن بھی 9 دن ہم روزہ رکھیں۔ اگر رمضان کے روزے رہ گئے ان کا بھی آپ جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں، فضیلت بھی ہے، اور روزے بھی جو قضا ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ان دنوں کا اگلا جو کرنے کا کام ہے وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام کریں، جس طرح باقی دنوں میں صدقہ کرتے ہیں، وہ فضیلت اور جو ہے ثواب ان دنوں میں کیے ہوئے صدقے کے ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا ثواب ان دنوں میں صدقے کا ملے گا، خیرات کرنے کا ملے گا، کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی آپس میں صلح کرانے کا ملے گا، نیکی کی جو آگے ترویج کرنے کا ملے گا، لوگوں تک جو ہے آپ یہی پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان دنوں کی اویئرنیس لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنی فضیلت والے دن ہیں۔ تو بہت زیادہ اجر و ثواب والا عمل ہے نیکی کی ترغیب دینا، صدقہ و خیرات کرنا۔ اور ان دنوں کا سب سے بہترین صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ ان کو قربانی کا جانور خرید کے دیں، آپ ان کو جو ہے قربانی کے لائق کر دیں، جانور خرید کر دیں، یا ان کا حصہ رکھ دیں، اپنے ساتھ حصہ رکھ دیں، یا آپ نے الگ قربانی اپنی لی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 100 اونٹ قربان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قربانیاں کرتے تھے۔ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی، آپ خود بھی کریں، آپ 3-4 کریں، بڑے جانور آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ جو ہے دوسروں کو قربانی
جو ہے خرید کر دے سکتے ہیں وہ آپ کریں، تو آپ کے لیے یہ صدقہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، اور اللہ کے یہاں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے، تو صدقہ و خیرات کریں۔ اسی طرح نمازوں کا جو ہے اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور خصوصاً فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھیں، نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور سورج طلوع ہونے تک آپ بیٹھیں، اور سورج جب طلوع ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اس پر آپ کو اللہ تعالی حج کا ثواب عطا کریں گے۔ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو یہاں رہتے ہوئے، اپنے گھر رہتے ہوئے مسجد میں آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ عمل ہیں جن کے کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا آخری عمل اور اہم ترین عمل ان دنوں کا، بلکہ ہر وقت کا عمل، ان دنوں کی چونکہ فضیلت زیادہ ہے تو فضیلت اس عمل کی بھی بڑھ جائے گی، وہ ہے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اور امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے دعا کریں جو غزہ میں مظلوم ہیں، مقہور ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ اور خصوصاً میرے بھائی بہنیں جو حج پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں میدان عرفات میں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں، اور امت مسلمہ کی بے حسی، بے بسی، اور حکمرانوں کی جو ہے بے غیرتی کہیں اس کو، کہ غیرت سو چکی ہے، ایمان جو ہے مٹ چکا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو، حکمرانوں کو اتفاق اور اتحاد بھی دیں، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اللہ ایمان دیں۔ اللہ نے فرمایا تھا نا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے غلبہ تمہارا ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آج ایمان نہیں ہے، ایمان مانگے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس، ایمان نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ایمان دے، اور اللہ رب العالمین ان دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔